मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ये शेर है ग़ुलाम मोहम्मद मस्त कलकतवी का। तो एक और शायर जो नामालूम शायर है वो कहते हैं कि रफ़ीक़ों से रकीब अच्छे जो जल कर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तमन्ना अबरू की अगर हो गुलज़ारे हस्ती में तो कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने की खू कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ फ़िदा हुसैन, वॉइस ऑफ कराक्रम से आपकी खिदमत में। कराक्रम का जब नाम आ जाता है तो कराक्रम के साथ साथ कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले तो आपके जहन में यकीनन आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखा देते हैं कि कराक्रम के दामन में जो चीज़ें हैं उनमें से एक अहम चीज़ सबकथान यानी कांटों के फल, कांटों के इन फल के हवाले से शोरा मुख्तलिफ़ कस्म के ख़यालात का इजहार करते हैं। एक आशिक़ के लिए इसकी दामन से नामनगीर हो जाना, एक माशूक़ हो और उसके दो आशिक़ हों, इस जैसी है। तो ग़ुलाम मोहम्मद मस्त कलकतवी ने तो कहा कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। गुल, जहाँ पर ग़ुलाम मोहम्मद मस्त कलकतवी के मुताबिक गुल एक बेहतरीन आपको एक नतीजा है, बेहतरीन समर आपकी मेहनत का मिल सकता है। इस समर के मुतालिक अल्लामा इकबाल ने कहा कि तमन्ना अबरू की अगर हो गुलज़ार हस्ती में तो कांटों में उलझ कर ज़िंदगी करने की खू कर ले। तो कराक्रम की इन पहाड़ी सिलसिलों में आपको सोने के ज़खायर के हवाले से तो आपने यकीनन सुन रखे होंगे। जो जितने भी ज़मीनों के अंदर ख़जाने छुपे हुए हैं, सोने के ज़खायर इन पहाड़ी सिलसिलों में छुपे हुए हैं, इसके हवाले से तो सारी दुनिया जानती है। आज हम आपको बताते चलते हैं कि ये जो कांटे जिसके मुतालिक अल्लामा इकबाल आबरूमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदगी में जो आप मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका उन्होंने इन कांटों से तशबीह दी हो। तो कांटे, फूल, फल, समर, हर चीज़ें मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार कर सकती है। आज हम आपको बताते हैं कि इन कांटों के अंदर यानी जो रफ़ीक़ों से रकीब अच्छे की मिसाल, गुलों से खार बेहतर हैं, गुलों से खार बेहतर हैं, यानी गुल ख़त्म हो जाएंगे। फूल के मुतालिक भी अल्लामा इकबाल का अपना एक और शबाब के अनवान से एक पूरी नज़म है, वो भी आपकी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। अब हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गुलों से खार बेहतर हैं, इस खार के अंदर, इस खार के साथ साथ जो फल आप देख रहे हैं, यानी जो ऑरेंज कलर का जो फल जो आपके सामने है, जो आपके स्क्रीन पर है, ये इसके बारे में इसको सबकथान कहा जाता है। ये सबकथान मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज इसके अंदर है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक उनमें से सबसे इस वक्त आम पाई जाने वाली जो बीमारी है, मैदे की शिकायत तकरीबन हर दूसरे तीसरे फ़र्द को होती है। शुगर की शिकायत तकरीबन हर दूसरे तीसरे फ़र्द को न सही, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं, फ़र्ज़ कर सकते हैं कि कम से कम हर 10 में से एक को शुगर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर की बीमारी, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, कौन इससे नबरत आज़मा नहीं है। उन सब के लिए, इन बीमारियों के लिए अल्लाह ताला ने इस खार के अंदर जो फल है, इसके अंदर शिफा रखी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे बनाया जाता है, अमूमन मुख्तसरन आपको बताते हैं कि इसके जाम बनता है, ये जाम इस्तेमाल करते हैं। हम आपको एक और चीज़ साथ साथ जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस वक्त ये जो कांटे आप देख रहे हैं, ये मुझ समेत उन तमाम लोगों की इस वक्त घर के चूल्हे जलाने का तकरीबन वाहिद ज़रिए के तौर पर सामने आया है। वो यूँ कि इसकी वजह से लोग, यहाँ के गरीब मकीन, यहाँ के लोग जिन्हें आम तौर पर मार्केट में बराबर के रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, वो मौक़े जो आम लोगों को मुयस्सर है, वो मौक़े जो सरमाएदारों को मुयस्सर है, वो आम लोगों को मुयस्सर नहीं है। वो भी तकरीबन जिसके प्लाट है या किसी से हाफ पे लेकर
وہ اس کی کٹاؤ کر لیتے ہیں، پھر اس کو یہاں پہ کوٹنے کے بعد اس کو گھر پہ لے جا کے صفائی کرنے کے بعد مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، تو تقریباً گھر کا چولہا جلنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تاہم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خار کی چبھن بہت سخت ہے۔ آپ ہمارے ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم آپ کو دکھا سکیں ہمارے ہاتھوں میں چھالے تو پڑتے ہی ہیں، لیکن کس حد تک کتنے کانٹے چھپتے ہیں یہ تو آپ کو ہم اسکرین پر اس طریقے سے شاید دکھانا ممکن نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ تاہم اس کانٹے کی چبھن اس معاشی دوڑ میں ان تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جن کے مقابلے میں جن کے لیے آپ اپنے گھر بار اپنے بال بچوں کو پالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ عام لوگوں کی طرح ہم وہ لوگ جو اس خارزار صحافت میں قدم رکھے ہوئے ہیں، میں کارزار صحافت نہیں کہوں گا، میں میدان صحافت نہیں کہوں گا، میں خارزار صحافت کہوں گا، کیونکہ صحافت اس وقت کن دشواریوں کا سامنا ہے یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو عملاً اس فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ اس فیلڈ کے اندر موجود لوگوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ یا تو بغیر اجرت پہ کام کرتے ہیں یا اجرت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود ریاستی ادارے صحافیوں پر، ہم جیسے لوگوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سے اس چیز کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے جس کا آئین و قانون میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ سرکاری آفیسر نے آپ کو کوئی آرڈر دیا ہے تو وہ آرڈر دکھائیے، تو وہ آرڈر ہمیں نہیں دکھاتے ہیں۔ کوئی قانون ایسا ہے کہ جو ہماری پرائیویسی کے متعلق کیا صحافت کرنا جرم ہے؟ عموماً یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ جرنلزم از نٹ کرائم، صحافت کوئی جرم نہیں ہے، تا وقت کہ آپ کسی کے اوپر کوئی غلط کلیم نہ کر دیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط خبر نہ چلا دیں۔ غلط کام کرنا جیسے صحافت میں بھی اگر برا ہے تو دوسرے شعبوں میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے ادارے موجود ہیں کہ اگر میں نے کسی کے خلاف غلط خبر چلا دی، ادارے موجود ہیں، عدالتوں میں حد کے عزت کے دعوے دائر کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں، تو اس جرم کا میں ذمہ دار ہوں، میری بیوی ذمہ دار نہیں ہے، میری بیٹی ذمہ دار نہیں ہے، میرا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن یہ جو معلومات جس طریقے سے پوچھا جا رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر گلگت بلتستان میں، کیونکہ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے کہ گلگت بلتستان کے صحافیوں کا ڈیٹا، خصوصاً ضلع گانچے کے صحافیوں کا ڈیٹا اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ ڈیٹا جو ان نیسیسری ہے، بظاہر ہماری دانش کے مطابق وہ ڈیٹا ان نیسیسری ہیں آپ کے لیے، وہ ڈیٹا کولیکٹ کیے گئے ہیں۔ بہت سارے صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا 2-3 سالوں سے کولیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ڈیٹا کس لیے کولیکٹ کیا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے کولیکٹ کیا جا رہا ہے، تو ہمیں وہ چیز بتائی نہیں جاتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی قانون ہے تو ہم اس قانون کو سر تسلیم ہم کر لیتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب سے وزارت عظمیٰ سنبھالے ہیں تو مختلف ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد مختلف خصوصاً عرب ممالک کے جو سربراہان مملکت ہیں کچھ تحفے تحائف دیے تھے۔ اس کی ڈیٹیل کسی شہری نے طلب کی تو وہ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک نامور صحافی کے بقول وزیر اعظم کو جو ملنے والے تحائف ہیں وہ کسی شخص کو نہیں ملتا بلکہ اس کرسی کو ملتا ہے، یعنی وزارت عظمیٰ کی اس کرسی پہ جو فائز ہوگا اس کو ملے گا۔ تو اس کا قانون یہ ہے، ان سینئر صحافی ان کے بقول کہ وہ توشہ خانے میں جمع کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کتنے توشہ خانے میں جمع کیے ہیں، تو وہ دینے سے انکار کر دیا۔ چونکہ وزیر اعظم ایک اہم عہدہ ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے ریاست مدینہ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ریاست مدینہ کی مثالیں کیوں دیا کرتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خصوصاً خلیفہ دون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عمر سے جب ان کے پاس 2 چادریں تھیں تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ ان کے بیٹے نے اس کی وضاحت کر دی، اور وہ وضاحت کر دی کہ سب کے لیے قابل قبول تھا، وہ وضاحت کر دی کہ ساری انسانی ذہنوں نے تسلیم کیا۔ اس ماڈل کو اپناتے ہوئے وزیر اعظم سے اسی ریاست مدینہ کے ایک شہری نے وزیر اعظم کو ملنے والے
جو تحفے ہیں، جو تحائف ہیں، ان کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی تو وہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ چونکہ اس کے لیے آئین پاکستان کا آرٹیکل 19A یعنی 19A کے متعلق اہم معلومات تک رسائی تمام شہریوں کا بنیادی حق ہے، لیکن ہم جیسے صحافی جو ان کانٹوں سے الجھتے ہیں، جب بھی ہم کسی کے خلاف خبر چلاتے ہیں یا کسی ادارے کے خلاف خبر چلاتے ہیں تو ہمیں اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے۔ اگر ہمارے پاس وہ خبر خدا نخواستہ خبر غلط نکلی تو ہم جیل جا سکتے ہیں، ہمیں باری قسم کے معاوضے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود، ان ساری مشکلوں کے باوجود صحافی خبر چلاتے ہیں، معاشرے کے وہ اہم پہلو جن پر عام طور پر حکومتوں کی نظر نہیں ہوتی ہے وہ حکومت کے سامنے لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان علاقوں میں عموماً صحافی دو کام کرتے ہیں بیک وقت، یعنی عوامی حقوق کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور وہ لکھتے بھی ہیں، وہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ تو جب اس قسم کی تو آپ کی ذاتی معلومات جو آپ سے یعنی کسی عام شہری سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ FCR قانون میں ایسا تھا کہ اگر میں نے جرم کیا ہو، اگر میں ان کو نہیں ملا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، تو میری بیوی کو پکڑا جا سکتا تھا، میری والدہ کو پکڑا جا سکتا تھا، میرے والد کو پکڑا جا سکتا تھا، انٹل اینڈ انلیس کہ میں ان کے حوالے نہیں ہو جاتا۔ لیکن عموماً جو یونیورسل اس وقت قانون ہے کہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو سٹینڈرڈ ہے یا اسلامی جو قوانین ہیں، جس کے برملا عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ اس کا اگر کوئی جرم میں نے کیا ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، میرے اچھے اور برے کی اس کا جواب دہ میں ہوں، تو اس کے باوجود ہم ان خاروں سے ہم نبرت آزما ہیں۔ اس کے باوجود ہم اسی شعر پر اختتام کرتے ہیں کہ رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ چلو پھر بھی صحیح کہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں جانکاری رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ جانکاری رکھنا آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ ہمارے بارے میں جو جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جانکاری کی جو لمٹ ہے یا جو جانکاری کا جو پھیلاؤ ہے وہ کس حد تک، یعنی کہاں تک، کن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلومات لینے کی آئین و قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ میں اس ویلاگ کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔ اس ویلاگ کو اختتام کرنے سے پہلے اپنے سامعین اور ناظرین سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف قراقرم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو اس قسم کے ویڈیوز پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔